یہ ایسی چیز ہے کہ جب آپ کسی مسلمان کے پاس دکھ کے موقع پر، تکلیف کے موقع پہ جاتے ہیں اور جا کے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، اس کو تھپکی دیتے ہیں، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے پیار کی بات کرتے ہیں، تو کیا ہے، اس شخص کا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ سناتا ہوں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اپنے اصحاب کی، جن کا محلہ حضور کے ساتھ نہیں ملتا تھا، جن کا علاقہ حضور کے ساتھ نہیں ملتا تھا۔ آج تو ایسا خود غرضی کا دور ہے کہ محلہ یا گاؤں تو بہت دور رہا کہ انسان جائے اور اپنے محلے والوں کی عیادت کرے، اگر پتہ چل جائے، اپنی گلی والوں کا نہیں پتہ ہوتا، اور گلی بھی شاید بات طویل ہو جائے، جو اپنے ہمسائے 2-4 گھر ہوتے ہیں ان کا بھی انسان خیال کوئی نہیں کرتا کہ وہ شخص مجھے ملا نہیں ہے، بات چیت نہیں ہوئی، سلام دعا نہیں ہوئی، میں پتہ تو کروں کہ کہیں وہ بیمار تو نہیں ہو گیا۔ اور اگر بیماری کا سن بھی لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ عیادت کرنا یہ سنت نہیں ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عیادت کرنا رسم ہے، عیادت کرنا ایک برتن ہے۔ اگر اس نے ہماری عیادت نہیں کی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھی جا کے اس کی عیادت نہیں کرنی۔ تو ایک انسان انسانوں کے محلے میں بے بسی کی موت مر جاتا ہے، ایک انسان انسانوں کے محلے میں بے چارگی کی موت مر جاتا ہے، ایک انسان انسانوں کے محلے میں تنہائی کی موت مر جاتا ہے۔ مرتے دم تک کوئی اس کا ہمسایہ، کوئی قریبی، کوئی عزیز، کوئی تعلق والا اسے پوچھنے ہی نہیں آتا۔ حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برگزیدہ صحابی ہیں، اور حضور کو عبداللہ اور عبد الرحمن یہ 2 نام بہت پسند تھے، اور جس صحابی کا نام بھی عبداللہ ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کے ساتھ خاص محبت کرتے تھے۔ عبداللہ بن ثابت ان کا نام ہے۔ تو یہ بیمار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے کے گئے۔ میں تو کہتا ہوں کہ وہ کتنے خوش نصیب بیمار تھے، وہ کتنے خوش بخت بیمار تھے جن کی عیادت کرنے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے۔ حضور جب گئے تو اتنی بیماری تھی حضرت عبداللہ بن ثابت پہ کہ ان کے اوپر غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ تھوڑی دیر ہوش آتا پھر بھی ہوش ہو جاتے، تھوڑی دیر ہوش آتا تو پھر بھی ہوش ہو جاتے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے تو وہ بے ہوشی اور غشی کی عالم میں تھے۔ حضور نے ان کو آواز دی، السلام علیکم کہا، خیریت پوچھی، عبداللہ کیسے ہو، آواز دی، لیکن غشی کے عالم میں انہوں نے آواز نہ سنی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت کہا، آواز دی اور انہوں نے نہ سنی، تو حضور سمجھ گئے کہ اس شخص کو جو مجھے پہچان نہیں سکا، اس کی موت قریب ہے، اس کے اوپر یہ جو دورے پڑ رہے ہیں یہ مرض الموت کے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حالت دیکھ کے کہا کہ اے ابر ربی، یہ ان کی کنیت تھی، اے ابر ربی، اب تیرے اوپر ہمارا زور نہیں چلتا۔ کہنے کا مطلب کیا تھا کہ تم ہم سے جدا ہونے والے ہو، تیری اور گھر والوں کی ملاقات بہت تھوڑی رہ گئی ہے، وقت گزر گیا ہے، اب خیر خیریت پوچھنے سے معاملہ اوپر چلا گیا ہے۔ جب حضور نے یہ بات کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کے اور حضور کی یہ بات سن کے ان کے گھر کی عورتیں رونے لگیں، ان کے آنسو نکل آئے اور ان کی ہچکیاں بن گئیں۔ جو لوگ ساتھ تھے انہوں نے ان عورتوں کو روکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان عورتوں کو اب نہ روکو، جس وقت روح پرواز کر جائے تو پھر ان کو رونے سے روکنا، اس وقت نہ روکو۔ یہاں پہ ایک سبق ہے کہ جس وقت آپ کسی بیمار کی بیماری کو شدت میں دیکھیں تو اگر آپ کو رونا آ جائے تو عین ممکن ہے کہ تمہارے آنسو دیکھ کے اور اس بندے کے ساتھ تمہاری ہمدردی دیکھ کے اللہ کی ذات اس شخص کو صحت نصیب فرما دے۔ اور جو حضور نے فرمایا کہ بعد میں نہ رونا، وہ حضور نے اس لیے فرمایا کہ جس وقت کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے رونے دھونے سے وہ واپس نہیں آتا، اور وہ اللہ کی امانت ہے۔ جب وہ واپس چلا گیا ہے، اللہ نے اپنی امانت لے لی ہے،
تو جب امانت والے نے اپنی امانت لے لی تو اس کی امانت لینے کے اوپر واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ حضور نے یہ حکم ارشاد فرمایا، اور جس وقت ان کی وفات ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن ثابت کی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آ کے کہتی ہیں، اے اللہ کے پیارے رسول، یہ جو آپ کا غلام ہے انہوں نے نیت کی تھی، یہاں پہ نیت کا ثواب سنیے، انہوں نے نیت کی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے صحت دی تو میں جہاد پہ جاؤں گا، اور اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ جب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پہ جاؤں تو مجھے شہادت کی موت دینا۔ آپ کے صحابی نے یہ نیت کی تھی۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ کی بیٹی، تم گواہ ہو جاؤ، اس شخص کی نیت کا اجر اللہ نے اسے عطا فرما دیا ہے۔